بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ آل عمران، ریکارڈنگ نمبر 28، صفحہ نمبر 517۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، اور کیا جب پہنچی تمہیں کچھ تکلیف تحقیق پہنچا چکے ہو تم اس سے ڈبل۔ قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم، کہا تم نے یہ کہاں سے آئی، کہو وہ پاس سے تمہارے آئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ مختصر ترکیب: حمزہ استفہام میں انکاری کا قلتم ان ھذا پر داخل ہے۔ جملہ قد اصبتم مصیبۃ کی صفت ہے۔ اگر احد میں مسلمانوں کو کچھ تکلیف پہنچی تو تعجب کی کیا بات ہے۔ پہلے سے احد کا واقعہ چل رہا ہے، درمیان میں خطا کاروں کے معافی کا ذکر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، صفات اور حقوق کا بیان آ گیا۔ اب پھر احد کے قصہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، 70 صحابہ شہید ہوئے اور نقصان اٹھانا پڑا۔ پس لوگ تعجب سے کہنے لگے یہ آفت کہاں سے آئی، تو ہم مسلمان مجاہد تھے، اللہ کے راستے میں اس کے دشمنوں سے لڑ رہے تھے، اللہ کے رسول ہم میں موجود تھے جن سے نصرت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، پھر یہ مصیبت ہم پر کیوں نازل ہوئی۔ جواب: یہ بات زبان سے نکالنے سے پہلے ذرا سوچو، جس قدر تکلیف تم کو پہنچی ہے اس سے دگنی تکلیف تم ان کو پہنچا چکے ہو۔ احد میں تمہارے 70 شہید ہوئے تو بدر میں ان کے 70 مارے جا چکے ہیں، اور 70 ہی تم قید کر کے لے آئے تھے جن پر تم کو پورا قابو حاصل تھا، چاہتے تو قتل کر دیتے۔ اب انصاف سے کہو تمہیں اپنی تکلیف کا شکوہ کرنے کا کیا حق ہے، اور تم بدل کیوں رہے ہو۔ پھر مزید غور کرو، نقصان کا سبب تم خود ہی بنے ہو۔ نمبر 1، تم نے جوش میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تجربہ کاروں کی بات نہ مانی اور مدینہ سے نکل کر محاذ جنگ قائم کرنے پر اصرار کیا۔ نمبر 2، پھر آخری درجہ کی تاکید کے باوجود تیر اندازوں نے اہم مورچہ چھوڑ دیا۔ نمبر 3، دشمن کی نظروں کے سامنے لشکر میں 300 آدمی ٹوٹ کر لوٹ گئے۔ نمبر 4، 1 سال پہلے جب تم کو بدر کے قیدیوں کے بارے میں اختیار دیا گیا تھا کہ یا تو ان کو قتل کر دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، مگر ایسا کرو گے تو آئندہ سال اتنے ہی آدمی تمہارے شہید ہوں گے، تاہم تم نے یہ دوسری صورت اختیار کی۔ نمبر 5، پھر تم شہادت کی آرزو کے ساتھ میدان میں اترے تھے، پس اگر وہ آرزو پوری ہوئی تو تعجب کا کیا موقع ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں، وہ جو چاہیں فیصلہ کرتے ہیں، چاہیں تو کلی غلبہ دیں چاہیں تو جزوی۔ احد میں کلی غلبہ دینا مصلحت نہیں تھی، اس لیے لوگوں کے کسب و اختیار سے ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ جزوی غلبہ عطا فرمایا۔ بہرحال جو کچھ ہوا اللہ کی مشیت سے ہوا، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ آیت کریمہ: اور جب تم کو کچھ تکلیف پہنچی جس کا دگنا تم ان کو پہنچا چکے ہو، بس کیا تم کہتے ہو یہ آفت کہاں سے آئی، کہو وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، اور جو تکلیف پہنچی تم کو جس دن مقابل ہوئیں 2 فوجیں، بس وہ اجازت سے ہے اللہ کی، اور تاکہ جانے وہ ایمانداروں کو۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور تاکہ جانے وہ ان کو جنہوں نے دوغلی پالیسی اختیار کی اور کہا گیا ان سے آؤ لڑو راہ میں اللہ کی، یا دشمن کو ہٹاؤ۔
قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للایمان، کہا انہوں نے اگر جانتے ہم لڑائی ضرور پیروی کرتے تمہاری، وہ لوگ کفر سے آج زیادہ نزدیک ہیں ان سے ایمان سے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون، کہتے ہیں وہ اپنے منہوں سے جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جس کو چھپاتے ہیں وہ۔ الذین قالوا لاخوانہم، جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اور بیٹھ رہے وہ اور کہنا مانتے وہ ہمارا نہ مارے جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہو پس ہٹاؤ اپنی ذاتوں سے موت کو اگر ہو تم سچے۔ مختصر ترکیب: نافقہ دوغلی پالیسی اختیار کی، دل میں کفر اور زبان پر کلمہ اسلام۔ للکفر اور للایمان دونوں ہم معنی حروف جار اقرب سے متعلق ہیں، اس میں تفصیل میں ایسا جائز ہے۔ حمل جمل الذین قالوا الذین نافقوا، اسے نافقوا سے بدل ہے۔ مصلحت نہیں تھی کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کلی غلبہ حاصل ہو، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کلی غلبہ حاصل ہوا تھا، اب اس دوسری جنگ میں بھی کلی غلبہ حاصل ہوتا تو پردہ اٹھ جاتا، ہر کوئی سمجھ جاتا کہ اسلام ہی برحق مذہب ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے، حالانکہ غیب در غیب رہنا چاہیے، ایمان بالغیب مطلوب ہے۔ اس لیے مصلحت خداوندی کا تقاضا ہوا کہ احد میں مسلمانوں کو جزوی کامیابی حاصل ہو، اس لیے مسلمانوں کو جانی نقصان پہنچا۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو نقصان تم کو پہنچا جس دن دونوں فوجیں بھیڑیں، اور وہ بحکم الہی تھا۔ احد میں جو صورت پیش آئی اس میں مصلحت یہ تھی کہ کھرے کھوٹے کا امتیاز ہو جائے۔ جنگ بدر کے لیے تو سب مخلص مسلمان نکلے تھے، اس وقت تک مسلمانوں کے صفوں میں نفاق نہیں تھا، مگر جب بدر میں مسلمانوں کو کلی غلبہ حاصل ہوا تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اپنے لوگوں مشرکوں سے کہا، ان هذا الامر قد توجہ، اسلام تو بڑھ چلا، اب اس کا لبادہ اوڑھو، اس کی پناہ لو۔ اس طرح نفاق شروع ہوا اور در پردہ کافر تھے مگر کلمہ نماز کرنے لگے، اس لیے مصلحت خداوندی کا تقاضا ہوا کہ جنگ سے پہلے بھی اور بعد میں بھی یہ چہرہ کھل کر سامنے آ جائیں تاکہ ان آستین کے سانپوں سے بچا جا سکے۔ چنانچہ عبداللہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر میدان سے لوٹ گیا، اس طرح ان کا بھانڈا پھوٹا، ان کے دیکھا دیکھی فوج کا دایاں بایاں بازو بھی پھسلنے لگا، مگر اللہ کے کارسازی سے وہ پھسلتے پھسلتے بچ گئے۔ اور جنگ کے بعد منافقوں اور یہود نے طرح طرح کی باتیں شروع کی، اس طرح کھرے کھوٹوں میں امتیاز ہو گیا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو جان لیں اور ان لوگوں کو بھی جان لیں جنہوں نے دوغلی پالیسی اختیار کی۔ منافقین کو جنگ میں شرکت کی دعوت دی مگر قبول نہیں کی، پھر باتیں چھانٹیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد فوراً مدینہ میں آباد 3 قوموں مسلمان، مشرکین، یہود کے درمیان ایک معاہدہ کیا۔ اس کی ایک دفعہ یہ تھی کہ اگر باہر سے دشمن حملہ آور ہو تو تینوں قومیں مل کر مدافعت کریں گی۔ اس معاہدہ کی روح سے مشرکین اور یہود کی بھی ذمہ داری تھی کہ جنگ میں حصہ لیتے، اس لیے کہ مکہ والے چڑھ آئے تھے۔ چنانچہ عبداللہ اور اس کے 300 ساتھیوں سے کہا گیا کہ آؤ اگر تم واقعی مسلمان ہو تو راہ خدا میں لڑو، ورنہ دشمن کو مدینہ سے ہٹاؤ۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، میدان سے چل دیے۔ جنگ کے بعد انہوں نے ذو معنی جواب دیا، کہا اگر ہم لڑنا جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ اس کے 2 مطلب نکلتے ہیں۔ ایک، ہم نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے مگر ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، پس ہم ناتجربہ کار ٹھہرے۔ ہم میں جنگی معاملات کی سوجھ بوجھ نہیں تھی، پھر ہم اپنی جانیں کیوں گنواتے، ہماری بات مانی جاتی اور مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جاتا تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ دوسرا، ہم تو اس کو جنگ نہیں سمجھتے تھے، کھیل کرکٹ میچ سمجھتے تھے کہ مجاہدین کھیل کر واپس آ جائیں گے، اگر ہم اس کو واقعی جنگ سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب ہو گئے، یعنی پہلے وہ کلمہ پڑھتے تھے، نماز روزہ کرتے تھے، اس لیے وہ ایمان سے بظاہر قریب تھے، اور اب جو ان کی حرکت اور باتیں سامنے آئیں تو وہ کفر سے زیادہ قریب ہو گئے، ان کے دلوں کا حال
تشت ازبام ہو گیا۔ وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للایمان۔ ترجمہ: جب ان منافقین سے کہا گیا آؤ اللہ کے راستہ میں لڑو یا دفاع کرو، انہوں نے جواب دیا اگر ہم لڑنا جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ وہ آج بنسبت ایمان کے کفر سے زیادہ قریب ہو گئے۔ منافقین کی بات دل کی بات نہیں۔ منافقین کا مذکورہ جواب محض سخن سازی ہے، ان کے دل میں جو بات ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ وہ جنگ میں اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ اچھا ہے مسلمان مغلوب و ذلیل ہوں اور ان کی راڑ کٹے اور وہ خوشیاں منائیں۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون۔ ترجمہ: اور وہ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور وہ جو بات چھپا رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہیں۔ موت تو آنی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں بھاری اکثریت انصار کی تھی۔ ان کے 65 آدمی شہید ہوئے تھے، 41 خزرج کے اور 24 اوس کے، اور ایک یہودی قتل ہوا تھا، اور مہاجرین کے شہداء صرف 4 تھے۔ اس لیے منافقوں نے اپنے برادروں انصار کے بارے میں کہنا شروع کیا اگر وہ ہماری بات مانتے اور گھر میں رہتے تو مارے نہ جاتے۔ قرآن کہتا ہے اگر تمہاری طرح نامرد بن کر گھر میں بیٹھے رہتے تو کیا موت سے بچ جاتے؟ جب تمہاری موت آئے تو اس کو گھر میں داخل ہونے سے روکنا، موت کو گھر میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس سے بہتر راہ خدا میں عزت مرنا ہے۔ گھر میں مرنے والا مٹی میں جائے گا، شہادت کی موت مرنے والا زندہ جاوید ہو جائے گا اور جنت میں گھومے گا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين۔ منافق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے شہید ہونے والے بھائی کے بارے میں کہا اور خود بھی گھروں میں بیٹھے رہے کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے۔ کہو اپنی ذاتوں سے موت کو ہٹاؤ اگر تم سچے ہو کہ گھر میں رہنے سے موت نہیں آتی۔ واللہ اعلم بالصواب۔